انفسہم جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا یہود و نصارہ اور مشرکین نے سب نے مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے سب مل کر کے تو پھر آپ کی نبوت کی تصدیق کون کرے گا، کون یہ مانے گا کہ آپ نبی ہیں؟ تو پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے اور کون گواہی کے اعتبار سے بڑی اچھی اور سب سے بہتر گواہی ہو سکتی ہے اللہ کی گواہی کے اعتبار سے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی کو وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ لوگ پہچانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تھے جس طرح اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انا اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی یعنی تورات اور انجیل، یہود و نصارہ کو کتاب دی، یہ یعرفونہ پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے حقیقی بیٹے کو پہچانتے ہیں، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ یعنی تورات اور انجیل کو پڑھنے والے ان کے جو راہب تھے، عالم تھے، جو ان کے دین کو سمجھنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بڑی بہترین انداز سے جانتے اور پہچانتے تھے، اور اگر وہ علمی بنیاد پر نہیں جھٹلا سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے اندر جو صفات موجود تھی، یہاں تک کہ انہوں نے انا اور بغض اور حسد کی وجہ سے جھٹلایا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور پھر آگے سے ایک دھمکی لگا دی کہ آپ جو ایمان نہیں لاتے جان بوجھ کر کے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی ان کی دنیاوی زندگی بھی خسارے میں ہے اور اخروی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی خسارے میں ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے اور اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہ بات حقیقت ہے، بے شک ظالم قوم، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اس آیات کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ نبی نہ ہو، جھوٹا ہو، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑا گناہ گار ہے، بدترین شخص ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کو پہچاننے کے بعد نبی کا انکار کرے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں جھوٹا، بدترین اور سب سے برا انسان ہے۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی نبوت